فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ رب ذوالجلال نے آج ہمیں اور آپ سب کو یہاں اس دینی مجلس کی مناسبت سے جمع فرمایا۔ اللہ ہمارے کہنے سننے کو، جمع ہونے کو قبول فرمائے اور دارین میں فلاح کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میں کچھ بات کرنے سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں ایک نعت پاک پیش کرنا چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ کس بھی مورے جا کے عالم میں طیبہ کی زیارت ہوتی ہے، کس بھی مورے جا کے عالم میں طیبہ کی زیارت ہوتی ہے، کس بھی مور جا کے عالم میں طیبہ کی زیارت ہوتی ہے۔ ایک سمت شریعت ہوتی ہے، ایک سمت عقیدت ہوتی ہے، ایک سمت شریعت ہوتی ہے، ایک سمت عقیدت ہوتی ہے۔ اس دل پہ خدا کی رحمت ہو، جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، اس دل پہ خدا کی رحمت ہو، جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے۔ ایک بار خطا گر ہو جائے، 100 بار ندامت ہوتی ہے، ایک بار خطا گر ہو جائے، 100 بار ندامت ہوتی ہے۔ ایک وہ بھی مقدر ہوتا ہے، ایک ایسی بھی قسمت ہوتی ہے، ایک وہ بھی مقدر ہوتا ہے، ایک ایسی بھی قسمت ہوتی ہے۔ بو جہل یوں ہی رہ جاتا ہے، بو ذر کو ہدایت ہوتی ہے، بو جہل یوں ہی رہ جاتا ہے، بو ذر کو ہدایت ہوتی ہے۔ جو بات وہ فرما دیتے ہیں، معیار صداقت ہوتی ہے، جو بات وہ
فرما دیتے ہیں، معیار صداقت ہوتی ہے، دستور عمل بن جاتی ہے، اور دین میں حجت ہوتی ہے۔ اتممت علیکم فرما کر اللہ نے یہ اعلان کیا، اتممت علیکم فرما کر اللہ نے یہ اعلان کیا، اتمام کرم اب ہو تو چکا، بس ختم نبوت ہوتی ہے، اتمام کرم اب ہو تو چکا، بس ختم نبوت ہوتی ہے۔ برادران اسلام، آج ہم اور آپ عظمت سید الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب آقا نامدار فخر موجودات محسن انسانیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت عظمت والا بنایا ہے، اور پوری دنیا کے نظام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں پیدا کیا۔ اس عالم رنگ و بو کو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں سجایا اور بنایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت عظمت والا بنایا ہے، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔ انسانیت کے لیے سب سے بہترین نمونہ اور سب سے بہترین طریقہ وہ ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے ماحول میں پیدا ہوئے، جو ایک خونخوار جنگجو بدو اور جاہل قوم تھی۔ اس ماحول کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، جہاں ظلم و کفر کا، شرک کا دورہ تھا، انسانیت کے حقوق کی پامالی کی جا رہی تھی، ایک دوسرے کو پریشان کیا جا رہا تھا، ستایا جا رہا تھا، اور پورے عالم کے اندر کہیں انسانیت کی صحیح ترجمانی نہیں ہو رہی تھی۔ پوری دنیا کے اندر کوئی قوم، کوئی قبیلہ، کسی رنگ و نسل کے لوگ ایسے نہیں تھے جو صالح روایات کی حامل ہو، جو نیک اقدار کی حامل ہو۔ ہر طرف ظلم و جبر کا ماحول تھا۔ اس ماحول میں ہمارے اور آپ سب کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے کچھ اہم تعلیمات امت کو دی، انسانیت کو دی۔ ان میں جو سب سے بڑی تعلیم تھی وہ توحید کی تھی، کہ اللہ کو ایک مانو۔ بظاہر یہ بہت چھوٹی سی بات معلوم ہوتی ہے، لیکن توحید کا پیغام سب سے بڑا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید دنیا کی ہر چیز سے جھلکتی اور نمایاں ہوتی ہے۔ ایک شاعر ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم جیسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے، ہم جیسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ آتے تو صبح کافی تھی۔ یعنی اللہ نے جو نظام عالم اور نظام ہستی بنائی ہے، اس میں ہر چیز سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے، اس کو پیدا کرنے والا کوئی ہے، اس کو نظام سمجھانے والا کوئی ہے، اس کو طریقہ کار بتانے والا کوئی ہے۔ دنیا کی ہر چیز سے اللہ کی وحدانیت کی جھلک سامنے آتی ہے۔ تو نبی کا جو سب سے بڑا پیغام تھا انسانیت کے لیے، وہ توحید کا پیغام تھا، اور اللہ رب العالمین کی عبادت کا پیغام تھا۔
اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ انسانیت کو نفس کی غلامی سے نکال کر، انسانیت کو عیش و عشرت کی غلامی سے نکال کر، انسانیت کو مادیت سے نکال کر، انسانیت کو ظلم و جبر کے ماحول سے نکال کر ایک خالق کی غلامی کے اندر ڈھالا جائے، ایک مالک کی غلامی کے اندر لایا جائے اور ایسے سانچے میں ڈھالا جائے جہاں انسان اپنے مالک کے سامنے جواب دہی کا احساس پیدا کرے۔ ظاہر سی بات ہے، جب جواب دہی کا احساس نہیں ہوتا تو انسان کچھ بھی کرتا ہے، اور جب جواب دہی کا احساس انسانیت کے پاس نہیں تھا تو کس قدر ظلم و جبر کا ماحول تھا ہم اور آپ سنتے ہیں۔ انسانیت بلک رہی تھی، سسک رہی تھی اور جہنم کے کنارے کھڑی ہوئی تھی، ظلم و جبر کا ماحول تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے بڑا پیغام دیا وہ توحید کا پیغام تھا کہ انسانیت کو انسانیت کی غلامی سے نکال کر، نفس کی غلامی سے نکال کر، دولت کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں ڈالا جائے اور انسانیت کو اللہ کا غلام بنایا جائے، عبادت اللہ کی جائے، طریقہ وہ اپنایا جائے جو اللہ نے بتایا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، توحید کا پیغام بہت بڑا پیغام تھا کہ پوری دنیا کے نظام کو بنانے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ یہود و نصارہ کا ماننا یہ تھا کہ اس دنیا کے اندر بہت سے خدا ہیں، یہاں تک کہ ان لوگوں نے ہر چیز کے لیے الگ الگ خدا بنا رکھا تھا، جیسا کہ آج کل ہندو قوم کے اندر ہے کہ بہت سے خدا وہ مانتے ہیں، ہر چیز کا خدا ان کے یہاں الگ ہے۔ اسی طرح سے یہود و نصارہ یہ کہا کرتے تھے کہ تاریکی کو پیدا کرنے والا خدا کوئی اور ہے اور روشنی کو پیدا کرنے والا خدا کوئی اور ہے۔ قرآن نے اس پر نکیر کی اور قرآن نے صاف صاف یہ اعلان فرما دیا کہ وہ ایک ہی اللہ ہے جس نے پورے دنیا کے نظام کو بنایا، اور وہی اللہ ہے جو روشنی کو پیدا کرتا ہے اور وہی اللہ ہے جو تاریکی کو پیدا کرتا ہے۔ تو نبی پاک کا جو سب سے بڑا انعام تھا وہ کیا تھا کہ انسانیت اللہ کی غلامی کے اندر آ جائے اور اللہ کی عبادت کرنے والی بن جائے، بے شمار خداؤں کو چھوڑ کر، ہزاروں معبودان باطلہ کی عبادت کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرنے والی بن جائے، جس میں پوری کامیابی ہے، جس کو خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگوں تم اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے والے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ تمہارے لیے صحیح فیصلے کرے اور تمہیں تمہارے اعمال کا اجر دے۔ تو یہ نبی کی تعلیم اور نبی کا پیغام تھا کہ امت توحید کے دائرے میں آ جائے، انسانیت ایک اللہ کو ماننے والی بن جائے۔ آج یہ کام بہت باقی ہے۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ زندہ قوت تھی زمانے میں یہی توحید کبھی، زندہ قوت تھی زمانے میں یہی توحید کبھی، آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام، اور میں نے اے میر سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے، میں نے اے میر سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے، قل هو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام، قل هو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام۔ تو ہمیں اور آپ کو نبی کی تعلیم پر عمل کرنا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دیگر انعامات و احسانات ہیں وہ بہت وسیع ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ آپ امت کے سب سے بڑے محسن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک اللہ سے جوڑا، اللہ سے رشتے کو جوڑا، باطل کے طلسموں کو توڑا، خود وقت کے دھارے کو موڑا، طوفان میں سفینے تیرائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارکہ سے پہلے کا ماحول کتنا عجیب ماحول تھا۔ لوگ انسانوں سے نفرت کیا کرتے تھے، لوگوں کو بات کرنے کا طریقہ نہیں تھا، لوگوں کو معاشرت کے اصول نہیں آتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا،
ایک دوسرے کے حقوق بتائے اور بتایا کہ تم کس طریقے سے کامیاب ہو سکتے ہو اور تمہارے لیے کون سی چیز ہے جو مشعل راہ ہے۔ آج ہم قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھام لیں اور قرآن و سنت کی تعلیمات پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں، یہ ہماری زندگی کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اسلام جب سرزمین عرب سے پھیلا تو اپنی خوبیوں کے ساتھ پوری دنیا کے اندر پھیلتا چلا گیا، پتھریلی زمین سے نکلا اور پوری دنیا کے اندر پھیلتا اور پھولتا چلا گیا۔ ظاہر سی بات ہے اس کی کچھ خوبیاں تھیں اور تمام تر خوبیوں کے ساتھ اسلام پھلتا اور پھولتا چلا گیا۔ آج وہ پوری دنیا کے اندر موجود ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا اور قرآن کریم جیسا دستور حیات اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا جو انسانیت کی کامیابی کی ضمانت لیتا ہے، جو حق و باطل کے درمیان فرق کرتا ہے، جو حق اور باطل کے درمیان تمیز پیدا کرتا ہے۔ وہ دستور حیات اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دیا۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس کتاب پر عمل کرنے والے بنیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بن جائیں اور آپ کی تعلیمات پر مکمل طریقے سے عمل کرنے والے بن جائیں۔ آج ہمارا ماحول نفسانی ہو چکا ہے، آج ہمیں جو اچھا لگتا ہے ہم وہ کرتے ہیں، حالانکہ کام وہ کرنا ہے جو قرآن کو اچھا لگے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا لگے۔ کام وہ کرنا ہے جو قرآن میں بیان کیا گیا اور سنت رسول میں بیان کیا گیا۔ نبی کی غلامی کے اندر ہم آ جائیں تب ہماری زندگی کامیاب ہوگی۔ میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا